دوستو، علاؤالدین خلجی پر دوسرا الزام یہ لگایا جاتا ہے کہ علاؤالدین خلجی ہومو سیکشول تھا، یعنی ہم جنس پرست۔ لیکن جب ہم ہسٹری کو پڑھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ سب باتیں ایک فیمس ہسٹورین ضیاء الدین برنی کی کتاب تاریخ فیروزشاہی کا ایک اسٹیٹمنٹ کے سمجھنے میں غلط فہمی کا نتیجہ ہے۔ انہوں نے صرف اتنا لکھا ہے کہ وتھ ہوز بیوٹی سلطان علاؤالدین واز کیپٹیویٹڈ۔ کیا ہم اس اسٹیٹمنٹ سے علاؤالدین خلجی کو ہومو سیکشول کا لقب دے سکتے ہیں؟ حالانکہ ملک کافور بڑا بہادر تھا، ہمیشہ جنگی اسٹریٹجیز اور ان کی وکٹریز میں انوالو رہتا تھا۔ اسی طرح علاؤالدین خلجی بھی ایک بہت ہی بہادر اور ایک انٹیلیجنٹ بادشاہ تھا۔ اپنے آپ کو سیکنڈ الیگزینڈر بنانے کے لیے الگ الگ اسٹریٹجیز کیا کرتا تھا اور دیش کو ویل آرگنائزڈ کرنے اور ترقی دینے والے کاموں میں ہمیشہ انوالو رہتا تھا۔ کیا ہومو سیکشول سے اس طرح کے بہادرانہ مردانہ کاموں کی امید کی جا سکتی ہے؟ یہی ایک بات ان کے الزام کے جھوٹے ہونے کے لیے کافی ہے۔ دوسری طرف کسی بھی بڑے ہسٹورین نے اپنے بک میں اس کا ذکر تک نہیں کیا ہے، چاہے وہ مسلمز ہو یا نان مسلمز، حالانکہ ان کو بدنام کرنے کا ایک بہت ہی بڑا ہتھیار تھا۔ فار ایگزامپل کہ اسلال کی بک ہسٹری آف دی خلجیز، یہ خلجیز پر لکھی جانے والی ایک امپورٹنٹ بک مانی جاتی ہے۔ اس میں کے اسلال نے علاؤالدین خلجی اور ملک کافور کے اس طرح کے رشتے کے بارے میں کہیں پر بھی تذکرہ تک نہیں کیا ہے۔ دوسرے ستیش چندر کی بک ہسٹری آف میڈیول انڈیا میں بھی کہیں پر بھی یہ بات مینشن نہیں کی کہ علاؤالدین خلجی کا ملک کافور کے ساتھ کچھ اس طرح کا رشتہ تھا، بلکہ اس نے تو یہ کہا کہ علاؤالدین خلجی نے ملک کافور کو ملک نائب کا عہدہ اس کی وکٹریز اور اس کی محنتوں کی وجہ سے دیا تھا، نہ کہ اس کے ساتھ محبت کی وجہ سے دیا۔ تیسرے جسوت لال مہتا کی بک ایڈوانس اسٹڈی ان دی ہسٹری آف میڈیول انڈیا میں بھی کہیں پر بھی اس کا اشارہ تک نہیں ملتا۔ اگر اس بات میں ذرا بھی سچائی ہوتی تو امیر خسرو جو علاؤالدین خلجی کے ساتھ رہا کرتا تھا کیوں اس بات سے بے خبر ہوتا؟ تیسری طرف بادشاہ کی اس طرح کی کمزوری کس طرح لوگوں سے چھپی رہ سکتی تھی؟ اگر ذرا بھی اس میں سچائی ہوتی تو ہسٹورین اس کو نظر انداز کیوں کرتے؟ حالانکہ سب اس کے دوست اور ہمدرد نہیں تھے، کچھ اس کے دشمن اور اوپوننٹ بھی تھے، وہ کیوں کر خاموش رہتے؟ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بالکل جھوٹ ہے، سچائی سے اس کا کوئی واسطہ نہیں ہے، بلکہ مسلم بادشاہوں کو بدنام کرنے اور سچے اتہاس کو بدلنے کی ایک سازش ہے جس کو لوگ سچائی سمجھ کر قبول کر رہے ہیں۔